أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 7 سورت الاعراف کی آیت نمبر 43 سے 47 تک تلاوت ہوئی ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد عالی ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ہم اسے بھی نکال دیں گے۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی رہیں گی۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت سے نہ نوازتے تو ہم ہرگز نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر سچی بات لے کر آئے تھے۔ ونودوا، اور انہیں پکار کے کہا جائے گا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، تم کو تمہارے اعمال کی وجہ سے جنت تم کو دے دی گئی ہے۔
ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور جنتی دوزخ والوں کو پکار کے کہیں گے، پوچھیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے اپنے پروردگار کے وعدہ کو جو اس نے ہم سے کیا تھا اس کو سچ پایا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدہ کو سچ پایا؟ قالوا، وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے اعراض کیا کرتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی ٹیڑھا پن تلاش کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کا بھی انکار کرتے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہوگی، ایک آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور کچھ لوگ اعراف پر ہوں گے۔ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، یہ ہر ایک کو ان میں سے ان کی نشانی سے پہچان لیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ جنتیوں کو پکار کے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها، حالانکہ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ وَهُمْ يَطْمَعُونَ، اور وہ جنت کے مشتاق ہیں، آرزو مند ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخیوں کو دیکھ لیں گی، قالوا، تو وہ عرض کریں گے، فریاد کریں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کیجیے گا۔ سبق شروع ہوا ہے آیت نمبر 43 سے۔ اللہ پاک نے اپنے اس ارشاد میں دو خاص لفظ استعمال کیا ہے، نزعنا، اور دوسرا لفظ ہے ذلن۔ نزع، کھینچ لینا، اس انداز سے کسی چیز کو نکالنا کہ جس سے وہ چیز نکالی جا رہی ہے اسے پتہ بھی نہ چلے۔ ذلن، کدورت، گرد و غبار، کھوٹ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں، یعنی ایمان والوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں جو کدورت ہوگی اس کو ہم نکال دیں گے، یعنی جنت میں وہ دل کی صفائی کے ساتھ داخل ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں دخول جنت دلی صفائی کے ساتھ ہوگا۔ دل میں کھوٹ لے کر، کدورت لے کر، میل لے کر جنت میں کوئی جائے گا نہیں۔ اب تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ غلین کا جب ترجمہ کدورت اور کھوٹ ہوا ہے تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم تو رات دن کھوٹ میں، کدورت میں مبتلا ہیں، ہمارا دل کسی سے صاف
نہیں ہے۔ بہت بڑی بیماری، بہت بڑا روگ دل میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ اسی دل کو حدیث میں بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے دل صاف ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے قیامت تک سارے مسلمان اس کی مراد ہیں، لیکن قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ پر، ان کے سامنے، تو پتہ چلا کہ صحابہ کے دلوں میں بھی نعوذ باللہ کھوٹ، کدورت، میل ہوگی۔ جی ہاں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کدورت دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کدورت چھوٹے کاف سے، کھوٹ کے مقابل میں یہ ہلکا لفظ ہے۔ ایک کدورت ہوتی ہے طبعی، یعنی اندر سے طبیعت کہتی ہے کہ آدمی تو ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، لیکن دور ہی رہو۔ مثال کے طور پر بڑا سمجھدار آدمی، ایمان اور اسلام مسلمانوں کے لیے جان کی بازی لگانے والا آدمی، لیکن یہ لیکن جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آگے ہم کو اس کے قریب جانے دیتا۔ مثلا نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں، حق بات ہے، معلوم ہے اس کو بھی سب کو بھی یہ اس کی جگہ زمین نہیں، لیکن قبضہ کیے بیٹھا۔ آدمی بڑے کام کا ہے، فلاں موقع پر مسلمانوں کو یوں ساتھ دیا، یوں ساتھ دیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن یہ بات ہے کچھ ہمارے جیسے ہوں گے دکھاوے کے، وہ کہیں گے سب ٹھیک ہے لیکن یہ گڑبڑ ہے، وہ آگے جائیں گے۔ یہ ہے کدورت۔ کھوٹ کیا ہے؟ کدورت سے اوپری درجہ ہے۔ معمولی سی بات میں کچھ کہا سنی ہو گئی، پڑوسی ہیں، اب وہ بات بڑھ رہی ہے۔ پہلے تو آتے جاتے کبھی نظر نیچی کر کے سلام کر لیتے تھے، اب وہ بھی بند ہو گیا۔ اب تو اگر موقع ملا، باہر بچہ نکلا تو اسے بھی ڈانٹ دیا، کچھ اور موقع ملا نہیں ملا تو گاڑی کا سیٹ کور ہی کاٹ دیا۔ اب یہ کھوٹ ہے، یہ کدورت نہیں ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، میں نے صحابہ کو بیچ میں لا کے کھڑا کیا ہے، مجھے خود اپنے لیے خطرہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں بڑے بڑے اسٹڈی کرنے والے پڑھے لکھے لوگ، اور جس کو بھی میری طرح ہمارے مولوی صاحب کرسی دے دیں، اس سے بڑا کوئی علامہ نہیں۔ صحابہ کیا کدورت، ہماری کدورت برابر۔ آپ نے تو اپنے کو صحابہ بنا دیا، ہو گئی بات ختم۔ اور دلیل دیں گے فلاں جنگ کے موقع پر سیدنا علی کے سامنے مد مقابل حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت فلاں یہ لوگ تھے۔ دیکھیے، میں نے ابھی اسی لیے مثال دی، آدمی بڑے کام کا لیکن نماز پڑھتا، آدمی بڑے کام کا لیکن زمین پر قبضہ کیے، یہ طبعی اندر سے کدورت ہے۔ کیسا کام کا ہے یار؟ جب اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر پاتا، اللہ کے سامنے توبہ نہیں کر رہا، تو کام کا کیا ہے؟ یہ طبعی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں جو کدورت تھی آپس میں، وہ حق پر تھی، اور اس کدورت کے باوجود ایک دوسرے کی مزاج پرسی، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحب بڑے خاص تھے، انہوں نے تیر چلایا اور مد مقابل
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہودج پر وہ پردے والی چیز جا کے تیر لگا، اونٹ بھڑک اٹھا، قریب تھا کہ وہ گر جائیں، جو ہی خبر ملی ان صاحب کو بلا کر تنبیہ زبردست کی، آج کی زبان میں کورٹ مارشل کر کے فوج سے نکال دیا۔ تو آمنے سامنے جو آئے تھے وہ طبعی ایمانی قدرت کی وجہ سے، حق باقی رکھنا، وہ اپنی دلیل سے حق کے ساتھ تھے، وہ اپنی دلیل سے حق کے ساتھ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آخر وقت میں بیمار ہوئی ہیں، اسی بیماری میں انتقال ہوا ہے، تو صحیح تعداد تو مجھ کو یاد نہیں، لیکن 20 غلام آزاد کیا، اور روتی تھی دارو قطع، یا اللہ میں امام الانبیاء کے داماد کے مد مقابل کیسے گئی، وہ بھی ایسے داماد کہ جو حضور کی لاڈلی بیٹی کے شوہر تھے، مجھے لوگوں نے بہکا دیا، مجھے لوگ لے کے چلے گئے، اتنا روتی۔ حضرت عروہ ان کے سگے بھانجے ہیں، فرماتے ہیں کہ خالہ جان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا، بھیگ جاتا تھا۔ کیا قدرت اور کھوٹ میں کبھی ہماری آنکھ نرم ہوئی ہے، بھیگی ہے؟ ارے بھیگنا بھی، دوپٹہ اور رومال تو دور کی بات، آنکھوں میں کبھی آیا کہ ہم نے اپنے بھائی کے لیے کیوں قدرت کر لی؟ تو اب سمجھنے کی کوشش کیجیے اللہ کے کلام کو۔ ان جنتیوں کو جب ہم جنت میں لے جانے کا فیصلہ کریں گے تو جنت بہت ہی عالی شان جگہ ہے، معمولی میل کچیل وہ برداشت کرنے والی، تو ہم ان کی اور حالنگ کریں گے، ان کی صفائی کریں گے، وہ طبعی شرعی حق کی بنیاد پر جو قدرت تھی اس کو بھی ہم یہاں کیا کریں گے؟ صاف کر دیں گے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے، یہ قدرت یا تو کل صراط کے بالکل آخری حصے پر ہوگی، اور یا تو جنت کے دروازے سے پہلے ان جنتیوں کے دل سے قدرت نکال کے پھر انہیں جنت میں جانے کی اجازت، پرمیشن مل جائے گی۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے انہی کا ارشاد نقل کیا ہے کہ انشاءاللہ میں، زبیر، طلحہ، عثمان رضی اللہ عنہ ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتے ہیں، انہی کا حق ہے، انہی کا یہ مقام ہے۔ آفتاب نبوت سے اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو، دماغوں کو انہوں نے منور کیا تھا۔ آفتاب نبوت کی ساری کرنیں، شعاعیں ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو گئی تھی، اس لیے یہ حق اور یہ بات پہنچانے کا انہی کا مقام تھا، اور کوئی دوسرا کہہ سکتا نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کرنی چاہیے، امید کرنی چاہیے کہ ہماری قدرت بھی طبعی بن جائے، نفسیاتی کھوٹ نہ بنے، خواہش کے پیچھے نہ چلیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک ہماری بھی اس قدرت کو صاف کر کے لے جائیں گے جنت میں۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے، ان جنتیوں کے نیچے، یعنی ان کے محلات، ان کے بالا خانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اب وہ کم سے کم 4 نہر تو ہوں گی، جو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور کیا نام ہے، شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب سنیے، صحیح سچا جنتی جو ہے وہ کیا کہے گا جنت میں جانے کے بعد؟ یہ صحابہ ہی ہیں اصل۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ یعنی یہ جنتی کہیں گے
تمام تعریف اللہ ہی کی ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اگر دنیا میں اللہ پاک ہدایت سے نہ نوازتے، احکامات پر عمل کرنا آسان نہ کرتے، نماز اور عبادت کا شوق ذوق نہ دیتے، حلال و حرام میں فرق کرنے کی قوت طاقت نہ دیتے، گناہوں سے بچنے کی طاقت نہ دیتے، اپنی ذات سے خوف اور ڈر دل میں نہ پیدا کرتے، ہرگز ہم اس مقام تک اپنی طاقت سے قوت سے پہنچ سکتے تھے نہیں۔ بالکل سچی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا جنتی دوسری ایک بات کہیں گے، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ہم نے اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر کو سچی بات لے کر آتے ہوئے پایا ہے۔ وہ سچی بات لے کے آئے تھے۔ عقل کے اعتبار سے ذرا توجہ سے بات سمجھیے گا، آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی باتیں انسانوں کے بارے میں دنیا کے بارے میں کہی تھی، وہ ساری کی ساری باتیں آج وجود میں آ چکی ہیں، چاہے کوئی مانے یا، اور اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آئیں گی تو دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ باقی یہ عام طور پر جتنی عمومی نشانیاں آپ نے بیان کی وہ ساری پائی جا رہی ہیں۔ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی، ڈھکی چھپی بات رہ گئی ہے۔ بیٹی اپنی ماں سے لڑتی رہے گی، کوئی نئی بات ہے۔ باندیاں یعنی معمولی گھٹیا لوگ حاکم بن جائیں گے، بڑے بڑے محلات بنگلے بنیں گے، کہیں کوئی بات چھپی ہے؟ سب چیزیں یہ ہے رسول ربنا بالحق۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھیں گے کہ میرے بندے خوش ہو کر جنت میں پہنچ کر اپنی عبادت پر گھمنڈ کر کے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آئے ہیں، بلکہ عاجزی سے یہ بار بار کہہ رہے ہیں اے رب آپ کا احسان ہے کہ آپ لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شریف اور کریم ذات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا فرمائیں گے، سنیے۔ وَنُودُوا، اور ان جنتیوں کو آواز دے کر پکار کے کہا جائے گا، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کی بنیاد پر اس جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو، وارث بنا دیے گئے ہو، جو تمہیں دے دی گئی ہے۔ سب ترجمہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے گا، جنتیوں نے تو یہ کہا کہ اے اللہ آپ کے فضل سے ہم آئے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری میں روایت ہے، اے لوگو اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں جانے والا تو اللہ کا فضل اور عمل یہ دونوں تو الگ الگ چیز ہے نا۔ پتہ چلا کہ عمل کتنا بھی کوئی کرے، اللہ کا فضل نہیں ہوگا جنت میں کوئی جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا آپ کہاں؟ ہاں میں بھی۔ تو پتہ چلا کہ امام الانبیاء جیسا اللہ کا مخصوص بندہ وہ بھی عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ فضل الہی کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں عمل کی بنیاد پر۔ عجیب بات ہے، بہت آسان سمجھیے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کے بھی 200 روپے یہاں خرچ ہو جاتے اور ہاتھ گھما کے جیب میں ڈال دیا 200 روپیہ، کہا یہ بھائی بھی دے رہے ہیں آپ بھی دیجئے، آپ نے بھی دے دیا، نام آپ کا بھی آیا کہ نہیں آیا؟ ارے بولو نا، دنیا کیا جان رہی ہے؟ آپ دے رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کی دعا آپ کو بھی مل گئی، حالانکہ وہ آپ لے کے آئے تھے۔ یہی حال ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو جنتی بنانا چاہتے ہیں ان کو اعمال جنت کی توفیق دے دیتے ہیں۔
اور جب اعمال جنت کی توفیق ہو گئی تو بما کنتم تعملون ہوا۔ اب جب وہ اعمال آئے، چونکہ توفیق انہوں نے دی تھی، توفیق کا مطلب یہ کہ نقشہ اور نمونہ عمل کا انہوں نے بتایا تھا، میرے محبوب نماز ایسے پڑھتے ہیں اسی طرح تم پڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ جانچ رہے ہیں اپنے کرم سے، دیکھا تھوڑی موڑی کوتاہی، فضل کا ٹھپا لگ رہا ہے کہ نہیں چلو ہٹاؤ، معاف کرو، جنت میں لے جاؤ، تو فضل بھی پایا گیا، محنت بھی پائی گئی، لیکن یہ محنت ان کے کہنے کے مطابق ہوئی ہے، یہ محنت اپنی وجہ سے کچھ ہوئی۔ اگر اسی طرح کی محنت سارے انسان کرتے تب تو چاہے دل سے کوئی مسلمان ہوتا یا نہ ہوتا، سبھی نماز کے لیے چلے آتے نا، کہ بھئی 4 رکعت یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم تلک لگائیں تو اس سے کیا فرق پڑا، ہم بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن نہیں، بلکہ جیب میں ڈال دیا انہوں نے 4 رکعت، کہ اس 4 رکعت کو آپ بھی لے کے آ جاؤ، تو آپ لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس میں کوتاہی ہوئی، قاعدہ میں بیٹھے تھے تو سنٹرل پہنچ گئے آپ، التحیات پڑھتے پڑھتے، کہا چھوڑو، پھر بھی مہر لگا دیا۔ یہ ہے فضل۔ بخاری کی روایت بھی ٹکراؤ نہیں پیدا کرے گی، اللہ کا ارشاد بھی، دونوں ایک ہی ہے، الگ الگ کوئی چیز نہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ اب جب جنت میں جنتی پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، تو جنتی تو یہی کہہ کے گئے تھے دروازے ہی پر، الحمدللہ الذی ہدانا۔ اب وہاں اطمینان جب ہوا، سارے مزے کی چیزیں ملی، تو آدمی جب امن اور شانتی میں ہوتا ہے تو کچھ زائد باتیں بھی یاد آتی ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جنتیوں نے کہا کہ ذرا وہ دیکھو فلانا کہاں گیا، دنیا میں ہمارے خلاف بہت رہا کرتا تھا، وہ فلانا کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو سب جہنم میں چلے گئے۔ تو کہا چلو پوچھو ان سے کہ ہم کو تو اپنے رب کا وعدہ سچ مل گیا، ہم جنت میں چلے آئے ان اعمال صالحہ کی اسوہ حسنہ کی بنیاد پر، اور تم اپنے کالے کرتوت کا وعدہ جو تھا کہ تم گناہ کرو گے، کفر کرو گے تو جہنم کی سزا ملے گی، تو وہ وعدہ تم کو سچا ملا یا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی دوزخ والوں کو پکار کے کہیں گے ہم تو اپنے رب کا وعدہ جو ہم سے کیا گیا تھا سچ پایا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچ پایا؟ وہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں، یہاں تو ہے۔ لہذا وہ کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ دوزخی، وہ کافر، وہ یہودی، وہ مشرک، سب جتنے ہیں سب کافر ہیں۔ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہماری زبان سے یہاں چونکہ اکثریت بت پرستوں کی ہے، اس لیے ہم کافر سے کہہ دیتے ہیں ہندو، لیکن کافر اس کو کہتے ہیں گرامر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، جو انکار کرنے والا ہو۔ تو یہودی بھی تو اللہ کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، مجوسی بھی کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہا ہے، لہذا سب کافر ہیں۔ تو یہ انکار نہیں اب کر سکتے، نعم، ہاں اقرار کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان میں جو جگہ رہے گی، کھڑے ہو کے اعلان کر دو۔ کیا اعلان ہوگا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی پھٹکار ہو، لعنت ہو، رحمت خدا بندی سے یہ لوگ اب ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ یہ کون ہے؟ ظالم لوگ ہیں۔ ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں تعریف ان کی صفات بیان کر رہے ہیں، ان صفات کو سمجھ لیجئے۔ اس آیت میں 3 صفت ہے ظالم کی۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے دنیا میں، اسلام کے قریب نہ جاؤ۔ آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، سنا کہا جی ہاں، اس لیے کہ وہاں چھوت چھات نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، سارے مسلمان نہیں، سارے انسان بھائی بھائی۔ کہا آپ کو کیا خبر، وہاں دیوبندی مسلمان بھی ہیں، وہابی مسلمان بھی ہیں، سنی مسلمان بھی ہیں، اہل حدیث مسلمان بھی ہیں۔ یہ سمجھایا تھا کس نے؟ جو نوٹ پر
نکال کے بیٹھا ہوا، یہ سمجھا رہا ہے کس کو؟ یہی آپ کے تھانے میں مر گیا وہ امبیڈکر، اور دعوت دینے کون آیا تھا؟ 17 سال کی عمر میں مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی الندوی لے کے آئے تھے، بالکل قریب تھا اسلام قبول کر لے، وعدہ کیا اس نے۔ آپ نے جو خط دیا، جو باتیں ہم سے کہی، جو کتابیں آپ نے دی ہیں، ہم 2 دن میں فیصلہ کر کے اس دھرم کا اعلان کر دیں گے جو آپ لے کے آئے ہیں۔ یہ یہاں سے پہنچا یہاں، اس نے یہی کہا۔ دیوبندی بھی ان کے یہاں مسلمان ہیں، بریلوی بھی ہیں، ایک تازیہ والے بھی ہیں، ایک جھنڈا والے بھی ہیں، تم کون بنو گے؟ اس نے کہا یہاں بھی اونچ نیچ ہے، کہا ہاں، کہا چھوڑو تو بدھسٹ بن جاتے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، آج بھی ایسی ایسی طاقتیں، کروڑوں اربوں ڈالر پاؤنڈ سالانہ خرچ ہوتا ہے اسلام کو روکنے کے لیے۔ دوسرا ترجمہ، یہ وہ لوگ جو اسلام سے اعراض کرتے ہیں، کنارے رہتے ہیں، ان کے سامنے کہو اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز مالک نے اپنی خوشی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پبلک کو دے دیا، اس کے فائدہ پہنچانے کے لیے دے دیا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ملکیت سے نکل گئی، چاہے وہ کاغذ پر لکھا گیا ہو نہ لکھا گیا ہو۔ یہ عبادت ہے، وقف۔ وہ کہیں گے ہاں یہ کیا چیز؟ نہیں ہم کچھ نہیں جانتے، پروف لاؤ۔ بات ختم ہو گئی۔ آپ پروف دکھائیے، نہیں ہے پروف، بات ختم ہو گئی، وہ جائے گی زمین آپ کی، مسجد گرا دیں گے آپ۔ یہ ہے اعراض۔ آپ سمجھو یا نہ سمجھو، آپ کو اچھا لگے نہ لگے، ہم اسی طرح بیان کر دیتے ہیں۔ آج جتنی محنت یہ کر رہے ہیں، یہ پاگل نہیں ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ، NRC کس دوسرے کا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں تمہارا ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ تم نام لیتے ہو 5 وقت، تمہاری مسجدوں سے کہا جاتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تم ان کا کلمہ کاہے پڑھتے ہو؟ بس یہی اتنی سی بات ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، کوئی کیا کرے گا؟ کوئی بھی چیز ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس اسلامی شریعت میں کجی ٹیڑھا پن نکالا جا رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، دیکھا، ارے دیکھا آپ نے، دیکھا، ارے اتنی مرتبہ کہے گا سامنے والا دیکھا دیکھا کہ آپ ایک دم حیرت میں، کیا دیکھا؟ کہا ایک عورت ملی چرچ گیٹ پر، 2 چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کے جا رہی تھی۔ پوچھا بہن تمہارا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے؟ کہا نہیں تھا۔ کہا کون؟ شوہر، پتی، ہسبینڈ، کہاں گیا وہ؟ کہا اسی نے منیجر ابن کا طلاق دے دیا۔ کہا دیکھیے طلاق سے مسلمان بہنوں کا کیا حال ہے، ارے سنو کیا حال ہے۔ بات ختم ہو گئی، ہم لوگ بھی حال حال کرنے لگے۔ یہ ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ خامخواہ کے لیے آپ کہتے ہیں سیاست اور راجنیت ہے، کوئی راجنیت سیاست نہیں ہے۔ 100 سال پہلے یہ بات طے کی گئی کہ ملک آزاد جب بھی ہو، ہم یہاں کے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا طے کیا ہے، چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی۔ آگے سنیے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ آپ پوچھ لو ہندوستان سے لے کر امریکہ تک جتنے حاکم ہیں، کیا یہ آخرت کو مانتے ہیں؟ سارے آخرت کے منکر۔ تینوں بات پائی گئی۔ یہ 3 بات جس کافر میں پائی جائے گی، چاہے وہ اپنا دین دھرم کچھ بھی بیان کرے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جنت اور جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ میں، جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک آڑ ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کچھ لوگ آراف پر ہوں گے۔ آراف کا معنی ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں، بلند چیز، اونچی چیز۔ امام قرطبی کی بات یاد آ گئی، ارشاد فرماتے ہیں المکان المرتفع، اونچی جگہ،
سیدنا عبداللہ ابن عباس نے شاگردوں کو تفسیر کرتے پڑھاتے ہوئے کہا الشیء المرتفع معناہ الاعراف معناہ الشیء المرتفع، اعراف کا معنی ہے اونچی جگہ۔ اب یہ اونچی جگہ جو بنے گی، جس کو ہم نے اس دن کہا تھا شروع میں، ویٹنگ روم ہے، یہاں وہ لوگ بیٹھے رہیں گے جن کی نیکی اور گناہ برابر۔ تو یہ طے ہو چکا ہے فضل الہی سے کہ دوزخ میں تو نہیں جائیں گے، لیکن جنت میں چلے جائیں نہیں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے جتنی نیکی کی ضرورت تھی وہ ہے۔ اب یہ جنتی، یہ اعراف کے لوگ ہر جنتی کو پہچانیں گے، یہ فلاں صاحب ہیں، ارے یہ فلاں بزرگ، یہ فلاں مولانا صاحب ہیں، یہ فلاں پیر صاحب ہیں، یہ فلاں محدث ہیں، یہ فلاں مفتی صاحب ہیں، یوں سب کو۔ جنتی جو اندر ہیں ان کو یہ اعراف والے سلام علیکم، یہاں سلام علیکم ہے، اور جگہ پر اذا طبتم سلام، اس طرح سے ہے کہ جب یہ آپس میں داخل ہو جنت میں سلام کریں گے تو بالکل سلامتی ایک دوسرے کے لیے ہوگی۔ اور مقامات پر ہے، جنت میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، وہاں ایک دوسرے کے لیے خوشی اور مسرت اور سلامی دی جائے گی۔ ان سلام علیکم، جس سلام سے منہ موڑے ہوئے ہیں، صبح نکل رہے ہیں دروازہ بند کرتے ہوئے، کیا ٹاٹا کیا کر رہے ہیں؟ ارے بولو نا، ریلوے کا سنگل ہاتھ میں آیا دیتے رہو، معاف کیجئے گا، یہی ہو رہا ہے نا۔ ہم منہ موڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کا سلام، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہ جنت میں بھی کام آ رہا ہے۔ عبداللہ ابن سلام نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ خاص چیز بتائیے، اس میں پہلی بات جو آپ نے کہی غریبوں فقیروں محتاجوں کو کھلاؤ، اس کے بعد کا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، یہ وہی ہے۔ اب یہ اعراف والے بیچارے جنت میں جا کے یہ ساری بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں، باہر ہی سے جنتیوں کو سلام بھیج رہے ہیں۔ وہم معقول مشتاق ہے، آرزو مند ہے کہ جنت اب ملے گی اور مل کے رہے گی۔ ایک آخری آیت، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو جنت کی تمنا اور بڑھانے کے لیے اور جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے، ڈرنے کے لیے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو، ان کی نگاہ کبھی کبھی جہنمیوں کی طرف پھیر دیں گے۔ اب جہنم کو جب دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پاور والے لوگ، بڑے بڑے طاقت والے جو دنیا میں، یہ تو سب یہاں مرے کٹے پڑے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے سنیے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخیوں کو دیکھیں گی، دوزخیوں سے ملیں گی، آلو تو فریاد کریں گے، عرض کریں گے اے رب ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کیجیے گا۔ اسی دعا پر سبق ختم۔ ہم کو آپ کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ظالموں کا ساتھ بہت طرح سے ہوتا ہے، وہ آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ساتھ کا مطلب وہی ہے جو عوامی بالکل بچوں کی زبان میں سڑک پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، سپورٹر فلانے کا ہے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین